یغفر للمستغفرین، ہر اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے جو سچے دل سے اپنے گناہ کی توبہ کر لیتا ہے، جو سچے دل سے اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اقرار جرم کرتا ہے کہ اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے جان بوجھ کر گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھ سے بھولے سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے جو وہ کسی نہ بے خیالی کے اندر بھی گناہ ہوئے ہیں، میں دانستہ گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں نادانستہ گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں عمدن گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں خطاً گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں ظاہر اور مستور گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری طرف سچی توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اپنے رب سے استغفار طلب کرے گا فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہر استغفار کرنے والے کی مغفرت فرمائے گا۔ اس میں جو خاص بات سمجھنے کی ہے اس کے لیے، کیونکہ سرکار نے ذہن سازی کی ہے امت کی، تاکہ امتی جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو وہ ذہنی طور پر تیار ہو، فکری طور پر تیار ہو، تصوراتی طور پر تیار ہو، تخیلاتی طور پر تیار ہو، اس کی سوچ بٹے نہ، دنیا کے تقاضوں کے اندر بٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ خالصاً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہر اس شخص کی مغفرت فرمائے گا جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا۔ ایک بات اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا سال ہم اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پورا سال ہم اس کی طرف جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو شب ہے اس میں خدا کی رحمت ہمیں آوازیں دیتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز دیتی ہے کہ آج جو چاہو مانگ لو۔ مجھے بتائیں وہ کتنا مبارک لمحہ ہے کہ اللہ اختیار دیتا ہے آج جو چاہو مانگ لو، اس لیے اس رات کو غفلت سے نہیں گزارنا ہے۔ فرمایا کہ وَيَرْحَمُ لِلْمُسْتَرْحِمِينَ، اللہ تعالیٰ اس رات کو ہر اس شخص پر رحم فرماتا ہے جس جو قابل رحم ہو، جو رحم کا طالب ہو، اس پر رحمت فرماتا ہے۔ وَيُؤَخَّرُ أَهْلَ الْعِقْدِ، اس رات کو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو مہلت دیتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے، یعنی نافرمانی کرنے والے کو مہلت دیتا ہے اللہ کے نافرمانی چھوڑ دے، گناہ کرنے والے کو اللہ مہلت دیتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، بے نمازی کو اللہ مہلت دیتا ہے کہ نماز قائم کر، جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا خدا اس کو مہلت دیتا ہے کہ واپس لوٹ آ، خدا کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، تو غلط راستے پہ چلا گیا ہے، شیطان کے راستے پہ چلا گیا ہے، نافرمان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے اور تمام ہر اس شخص کو معاف کر دیتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، نادا منادن هل من مستغفر فاغفر له، فرمایا اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اعلانسمنٹ ہوتی ہے خدا کی طرف سے۔ اللہ کی طرف نادا کا معنی ہے اعلان کرنا، پیغام دینا، جس طرح کہ اذان سے نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے تو یہ ندا ہے۔ ندا کیا ہے کہ کان میں آواز پڑ جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور وہ کیا اعلان ہوتا ہے خدا کی طرف؟ هل من مستغفر، تھوڑے وچ کوئی ہے جڑا اپنے گناہاں دی معافی چاہندا ہے؟ اج خدا دے رحمت دا دریا جوش دے تانوں معاف کر دے، ہے کوئی رحمت کا طالب اسے معاف کر دیا جائے؟ هل من سائل فاعطیہ، آج کوئی ہے جڑے اپنے رب کو جو چاہے مانگ لے اللہ اس کو عطا فرمائے؟ پورا سال تو آپ کہتے ہیں امام صاحب دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں، آپ خود دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن آج اللہ کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا۔ تو پھر فرمایا کہ اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ فلا يسأل احد شيئا الا اعطي، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے خدا سے اس شب کو کچھ مانگا ہو اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ پھر میں اس رات کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے جو ہے وہ کوشش کرنی۔ اچھا، اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کا، اس کو منانے کا طریقہ کیا؟ آخری پیغام میں چاہ رہا ہوں کہ اس رات کو جب آپ پائیں
تو ہم میں سے ہر ایک کا ذہن تیار ہو کہ ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ مسجد میں پہنچیں، یہاں نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب سے عشاء تک اذکار کے اندر، تسبیحات کے اندر، تحلیلات کے اندر اپنا وقت گزاریں، اور پھر رات کو بقدر ضرورت جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس بات کی نیت کر لیں کہ اسی رات صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ فرمایا جو بندہ اس طریقے سے کر لے گا تو اسے پوری رات کو عبادت کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دے گا، پوری رات مغفرت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ نماز عشاء اور نماز فجر کا باجماعت اہتمام کریں۔ پھر اسی طریقے سے اس رات کو کثرت سے عبادت کی توفیق نہ ہو یا نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کریں۔ اگر کسی کو کوئی مصروفیت کی وجہ سے موقع نہیں ملتا کیونکہ وہ عبادت نہیں کر سکتا، جیسے کئی لوگ جاب پہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کوشش کرے کہ اس سے اس رات کو کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ آج تو گناہوں کی بخشش کی شب ہے۔ جب گناہوں کی